ہو جائے میرے حضور کو چھڑانے لگے اور کہتے ہیں اے راوی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ پانی بند ہو جائے تو ہم پھر سے اشارہ کر دیں گے تو اللہ رب العزت پانی کا علی کے نفس پانی کو محفوظ کر دے گا پانی کو روک دے گا اور تجھے ہلاک نہیں ہونے دے گا اللہ اللہ جب اس اعرابی نے یہ کہا یا رسول اللہ پانی نہیں برستا ہے تب بھی میری اولاد زیادہ کشی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے یا رسول اللہ اگر یہ سلسلہ پانی کا اسی طرح چلتا رہا تو زمین سے اناج کیسے نکلے گا زمین کو ہم سیراب کیسے کریں گے زمین کو سینچائی کیسے کریں گے اور ہمارے گھر زمینوں سے بن جائے گی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں پانی بند ہو جائے ورنہ ہلاک ہونے سے پہلے بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو جاؤں گا تو میرے حضور نے اپنے انگلیوں سے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا اور دعا کرتے میرے حضور نے اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو موقوف کر دیا اللہ رب العزت نے پانی کو بند کر دیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے حضور کی چوکٹ میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے کوئی فریاد کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ آنا پڑتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کرتے کہ آسمان سے پانی بند ہو اسی کو میں ساکھی کر کے بڑی کی سختی سے میرے اعلیٰ حضرت نے کرم کو اٹھا کے یہی تو کہا کہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے اعلیٰ حضرت نے یہی اشارہ کیا تھا کہ وہ ایسی چوکھٹ ہے اگر کھڑا ہو تو کوئی فریاد کرے یا رسول اللہ آسمان سے پانی برسے تو میرے حضور جب انگلی کا اشارہ کرے تو پانی برسنے لگے اور بند ہونے کا نام ملے پھر اس کو دوبارہ بھی آنا پڑتا ہے یا رسول اللہ اب دعا کرے پانی بند ہو کیونکہ مجھے پانی اتنا مل چکا ہے کہ اب اناج نکالنا مشکل ہوا یا رسول اللہ دوبارہ دعا کرتے جا کے کرے ہم نے انگلی کا اشارہ کر دیا اور پانی آسمان سے برسا جو برسنے کا سلسلہ شروع تھا اللہ رب العزت نے اس پانی کو موقوف کر دیا کیونکہ میرے حضور کی انگلی مبارک کا اشارہ ہو چکا یہ میرے حضور کی انگلی کا پاور ہے اگر آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو پانی برسنے لگتا ہے اور وہ اعرابی نے دوبارہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی بند ہونے کا نام نہیں لیتا آپ اشارہ کر دیں دعا کر دیں کہ میرے حضور پھر سے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو پانی بند ہو جایا کرتا ہے یہ میرے حضور کی انگلی مبارک کا پاور ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ کہا تھا ابو جہل نے میرے حضور کی بہت گستاخی کی اور یہاں تک کہ کفر میں ہوا کفر میں ہی مرا کفر میں ہی مارا گیا اللہ کے پیارے حبیب کو معاذ اللہ یہ مجنون کہتا تھا پاگل کہتا تھا مکہ مکرمہ میں یہ اس کے جملے تھے اللہ کے پیارے حبیب کو اس نے بہت گستاخی کی لیکن حضور نے پلٹ کے جواب نہیں دیا حضور نے پلٹ کے جواب نہیں دیا ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا رسول اللہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اب آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی وحی نازل ہو رہی ہے آپ جو دین لائے ہیں وہ حق پر ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھاتا ہے اگر آپ حق پر ہیں تو آسمان میں جو یہ چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں یہ جملہ ابو جہل کا تھا اس سے پہلے بھی بہت سارے معجزات کو اس نے مانا نہیں حضور کے طلبہ اس نے پڑھا نہیں کفر نہیں پڑھا لیکن ایک مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو آسمان میں جو یہ چاند نظر آ رہا ہے اس کو آدھا کر دیجیے دو ٹکڑے میں کیجیے پھر ہم مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ابو جہل نے جب یہ کہا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ منظر دیکھو کہ آسمان میں جو چاند ہے وہ دو ٹکڑا ہو اگر تم مجھ سے یہ لینا ہی چاہتے ہو یہ منظر دیکھنا چاہتے ہو معجزہ اگر تم طلب کرتے ہو تو ہم یہ بھی کر کے دکھائیں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اپنے انگلی مبارک کا اشارہ کیا تھا اپنے انگلی مبارک کو اٹھایا تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف کیا وہ دو ٹکڑے میں ہو گیا دو ٹکڑے میں ہو گیا چاند آسمان پر ہے میرے حضور زمین پہ ہے اے مسلمان اندازہ لگاؤ کہ جب ابو جہل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آسمان میں تو چاند نظر
ہے. اے مسلمانوں, اس عمری کا اندازہ لگاؤ کہ میرے حضور کی پاور کیا ہے, میرے حضور کی طاقت و قوت تعالی کیا ہے. انگلی اٹھتی ہے تو آسمان سے پانی برستا ہے, انگلی اٹھتی ہے تو چار دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیا تمہیں منتر نہیں ہے, میرے حضور کی انگلی مبارک صرف چاند پر حکومت نہیں کرتی, سورج پر بھی حکومت کرا کرتی ہے. واقعہ تمہیں معلوم ہوگا کہ مقام صحبا میں جب اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ حضرت علی شیر خدا موجود تھے تو میرے حضور نے وہاں نماز ظہر ادا کی, اور حضرت علی نے نماز ظہر ادا کی. نماز ظہر ادا ہو رہی ہے, اور ادا ہونے کے بعد جب نماز ظہر مکمل ہو گئی تو اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت علی شیر خدا کو کسی کام کے لیے جب کہیں روانہ کیا کہ اے علی یہ بڑا بڑا کام کرنا ہے, تمہیں مقام صحابہ سے جانا ہوگا اور یہ بڑا بڑا کام کرنا ہوگا. اللہ اکبر. میرے حضور کے حکم کے مطابق حضرت علی جو مقام صحابہ میں گئے تھے, جانے کے بعد جب حضور کا حکم ہو گیا کہ ایک کام کرنا ہے, کسی کام کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب مجھے مقام صحابہ سے واپس بھیج رہے ہیں کہ میں جاؤں اس کام کو کر کے واپس آؤں. مقام صحابہ سے جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لائے, نماز ظہر حضور کے ساتھ پڑھی تھی حضرت علی نے, لیکن جب واپس گئے تاخیر ہوئی اور عصر کا وقت قریب آیا. مقام صحابہ کے اندر میرے حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی, لیکن حضرت علی تاخیر سے آئے. جب آئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ چہرے مبارک اپنے رخسار کو حضرت علی کے آغوش پہ رکھ دیا تھا, اور رکھنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام ہی فرما رہے تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا. میرے حضور آرام فرما رہے ہیں اور آغوش سے حضرت علی کا ہے اور رخسار حضرت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک طرف چہرہ میرے حضور کا نیچے ہے اور حضرت علی کا چہرہ اوپر ہے. حضرت علی حضرت حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور پر نیند کا غلبہ ہو چکا ہے, میرے حضور نیند تاریخ ہو چکی ہے. اور حضرت علی کیا سوچ رہے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہو سکتا ہے عصر کی نماز پڑھ لی ہے, لیکن میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, میں نے تو عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے. لیکن حضرت علی منظر کیا دیکھتے ہیں, ابھی تو ٹائم تو بہت ہے, ابھی تو وقت بہت ہے, ابھی سورج تو غروب نہیں ہوا ہے, ابھی تو سورج غروب قریب نہیں ہوا ہے, ابھی عصر کا وقت عصر کا وقت ختم تو ہوا نہیں ہے, ابھی تو بہت ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے. لیکن حضرت علی کیا منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی منظر دیکھتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں. اگر میں حضور کو علی کی نیند سے اٹھاتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل ہوگا. ایک طرف حضور کی نیند ہے, ایک طرف اللہ رب العزت کی بندگی ہے, نماز ہے. کرنا کیا ہے؟ حضرت علی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ سوچ ہی رہے تھے کہ میں کروں کیا. اگر میں حضور کو اٹھاتا ہوں تو نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے, اگر میں حضور کو اٹھا بھی دیتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل پیدا ہو, نہ اٹھاؤں تو اللہ رب العزت کی بندگی کیسے ہوگی, نماز اصل کیسے پڑھا جائے. سورج تو ڈوبنے کے قریب آ گیا اور حضرت علی فیصلہ بھی کرتے, ابھی کچھ ڈیسیژن لیتے, فیصلہ لیتے, اس سے پہلے کہ کیا منظر دیکھا گیا.